یہ کہانی ہے ایک جنگل کی جس میں ایک چڑیا اور ایک کوا رہتے ہیں۔ دونوں ایک دوسرے کے بہت ہی اچھے دوست ہوتے ہیں اور دونوں نے ایک ساتھ ایک درخت پر اپنا گھونسلہ بنایا ہوا ہوتا ہے اور ساتھ ہی دوسرے درخت پر ایک اور دو چڑیا رہتی ہیں۔ وہ دونوں چڑیا بہت ہی زیادہ شریف ہوتی ہیں۔ کوا بہت ہی ذہین ہوتا ہے اور چڑیا سے کہتا ہے، ارے چڑیا بہن، سارا دن گھر میں بیٹھ بیٹھ کر تھک گئے ہیں، اب چلو کہیں پر اپنی خوراک ڈھونڈیں۔ چڑیا کہتی ہے، جی کوے بھائی، چلو ہم کسی جنگل میں چلتے ہیں اور جا کر اپنی خوراک ڈھونڈتے ہیں۔ کوا کہتا ہے، ارے خوراک تو ہمیں بہت مشکل سے ملے گی کیونکہ اس جنگل میں تو کچھ بھی نہیں ہے اور آگے سردیاں بھی آنے والی ہیں، ہم اپنی خوراک کا بندوبست کر لیں۔ چڑیا کہتی ہے، جی کوے بھائی، آپ ٹھیک کہہ رہے ہو، چلو ہمیں چلنا چاہیے۔ اسی طرح چڑیا اور کوا دونوں مل کر جنگل کی طرف چلے جاتے ہیں۔ ایک چڑیا دوسری چڑیا سے کہتی ہے، ارے چڑیا بہن، ہمیں بھی کچھ کرنا چاہیے، یہ ساتھ والی چڑیا اور کوا بہت چالاک ہیں۔ دوسری چڑیا کہتی ہے، جی جی چڑیا بہن، آپ بھی ٹھیک کہہ رہی ہو، ہمیں کچھ کرنا چاہیے اور خوراک بھی ڈھونڈنی چاہیے، آگے موسم بھی بہت خراب ہونے والا ہے۔ یہ چڑیا اور کوا دونوں گئے ہوئے ہیں خوراک لینے۔ اسی طرح دوسری چڑیا کہتی ہے، ارے چڑیا بہن، ہمیں ان کا پیچھا کرنا چاہیے، یہ لوگ کہاں پر گئے ہیں؟ یہ تو اتنا بڑا جنگل ہے، یہاں پر تو کسی جگہ بھی خوراک نہیں مل رہی، ان کے پیچھے چلیں، شاید ہی کوئی ہمیں خوراک مل جائے۔ دوسری چڑیا کہتی ہے، جی جی چڑیا بہن، چلو اس کے پیچھے چلتے ہیں۔ اسی طرح وہ دونوں چڑیا ان کوے اور چڑیا کے پیچھے چلی جاتی ہیں۔ اسی طرح چڑیا اور کوا جنگل کے ایک کونے میں پہنچ جاتے ہیں جہاں پر انہیں بہت زیادہ خوراک مل جاتی ہے۔ چڑیا کوے سے کہتی ہے، ارے کوے بھائی، یہاں پر تو بہت زیادہ خوراک ہے، اب ہمیں ٹینشن نہیں لینی چاہیے۔ کوا کہتا ہے، جی چڑیا بہن، یہاں پر تو بہت زیادہ خوراک ہے، اب ہمیں مزے کرنے چاہیے۔ اسی طرح چڑیا اور کوا اپنی خوراک لے کر اپنے گھر کی طرف چلے جاتے ہیں۔ جیسے ہی وہ جنگل سے نکل رہے ہوتے ہیں تو سامنے ہی بیٹھے دو چڑیا ان کو دیکھ رہی ہوتی ہیں اور کہتی ہیں، ارے یہ دیکھو، یہ دونوں یہاں سے خوراک لے کر جا رہے ہیں، چلو چڑیا بہن، ہمیں بھی چلنا چاہیے، اب یہاں پر خوراک بھی بہت زیادہ ہوگی۔ اسی طرح وہ دونوں اڑ کر خوراک والی جگہ پر پہنچ جاتی ہیں۔ جیسے ہی ان دونوں کو زمین پر خوراک نظر آتی ہے تو وہ دونوں زمین پر نیچے اتر آتی ہیں۔ کوا چڑیا سے کہتا ہے، ارے چڑیا بہن، یہ دونوں چڑیا اب نہیں ہیں، چلو ان کے گھونسلے توڑ دیتے ہیں، ان دو چڑیا نے ہمیں بہت زیادہ تنگ کیا ہوا ہے۔ ساتھ بیٹھی دوسری چڑیا کہتی ہے، کوے بھائی، آپ ٹھیک کہہ رہے ہو، چلو۔ دونوں اپنے گھونسلے سے اڑ کر ان دو چڑیا کے گھونسلے میں چلے جاتے ہیں اور جاتے ہی ان دونوں کے گھونسلے کو توڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ دوسری طرف دو چڑیا اپنا خوراک لے کر جنگل سے گھر کی طرف نکل جاتی ہیں۔ وہ دونوں خوراک لے کر جنگل سے گھر کی طرف جا رہی ہوتی ہیں کہ سامنے انہیں ایک گھر نظر آتا ہے اور وہ دونوں اس گھر کے پاس بیٹھ جاتی ہیں۔ چڑیا کہتی ہے، ارے چڑیا بہن، یہ گھر تو ہمیں مل گیا ہے، اب بارشوں میں ہمیں کچے گھر بھی نہیں بنانے پڑیں گے، یہ گھر بہت اچھا ہے۔ دوسری چڑیا کہتی ہے، جی جی یہ گھر تو بہت اچھا ہے، چلو تم اسے اٹھاؤ اور اسے اپنے گھر لے چلتے ہیں۔ اسی طرح وہ گھر اٹھا کر اپنے گھر کی طرف روانہ ہو جاتی ہیں۔ جیسے ہی وہ اپنے گھر پہنچتی ہیں تو دیکھتی ہیں کہ ان کے پرانے گھونسلے نہیں ہوتے اور وہ بہت زیادہ پریشان ہوتی ہیں۔ دوسری چڑیا کہتی ہے، ارے یہ سب قصور اس کوے کا ہے، اس نے ہمارے گھونسلے توڑے ہوں گے،
चलो अब हमने पक्का घर भी बना लिया है, अब हम इस घर में सुकून से रहेंगे। दूसरी चिड़िया कहती है, जी अब हम बारिशों में भी सुकून से रहेंगे। पूरा दिन बारिश होने की वजह से उन दो चिड़ियों का घर मजबूत था, जिसकी वजह से वो नहीं टूट सका और वो सुकून से अंदर बैठी रहीं। इसी तरह बारिश ज़्यादा होने की वजह से कौवा और चिड़िया बहुत ज़्यादा परेशान थे, क्योंकि अब वो साथ वाले चिड़ियों के पास भी नहीं जा सकते थे, क्योंकि उनका घोंसला इन दोनों ने मिलकर तोड़ा था। अब उन्हें बहुत ज़्यादा पछतावा था। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें कभी भी दूसरों का नुकसान नहीं करना चाहिए।